پھر یہ کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو امپاور بھی کریں کہ وہ صحیح چوائسیز کر سکیں، صحیح طریقے سے زندگی میں رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں بھی ایج فرینڈلی انیشیٹیوز کو پروموٹ کریں، یعنی ہر جگہ پہ جیسے ہم کہتے ہیں اسپیشل نیڈ افراد جو ہیں ان کے لیے کوئی پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اسی طرح سے سینئر سٹیزنز کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے پروگرام، ایسے ایجوکیشن، ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کو بھی انگیج کیا جا سکے۔ اور اسی طرح سے ایسی لائبریریز ہونی چاہیے، ایسے سیٹ اپ ہونے چاہیے جہاں سینئر سٹیزنز بیٹھیں اور ان کے ساتھ یوتھ بیٹھے اور وہ آپس میں بات چیت کریں اور ایک دوسرے سے سیکھیں، یعنی سینئر سٹیزنز یوتھ کو جاننے کی کوشش کریں اور جو یوتھ ہے وہ سینئر سٹیزنز کے تجربات جو ہیں ان سے بہت کچھ سیکھیں۔ کیوں؟ جب آپ پرو ایکٹیو طریقے سے پہلے سے سوچ کر لیٹس سے 30 سال کی عمر میں آپ نے یہ سارے کام کرنے شروع کر دیے، تو آپ دیکھیں جیسے جیسے ایج آگے بڑھے گی اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اوور آل گھر کے اندر کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی، اوور آل پلاننگ اچھی ہو جائے گی، ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائیں گے، لوگ بہت زیادہ خوشی کے ساتھ بہت سے جو کام ہیں، بہت سے معاملات ہیں ان کو لے کے چلیں گے اور آپس میں وہ بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ اور دیکھیں چینج جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی انسان کو ایک فیئر دے دیتی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اندر سینس آف کمپیٹنس اینڈ کنٹرول لے کر آنا ہے کہ چینج تو آئے گی، تبدیلی تو آئے گی، زندگی میں آئے گی، صحت میں آئے گی، رشتوں میں آئے گی، جو ہمارا انوائرمنٹ ہے کہ ایک زمانے میں میں کیا کچھ کرتی تھی اور اب میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی، ان سب چیزوں میں چینج آئے گی۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، یہیں سے اپنے لیے سینس آف سیفٹی نکالنی ہے، انسرٹینٹی کے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کو میں کہتی ہوں چینج کو تحفے کی شکل میں دیکھنا ہے، اس کو گفٹ کی طرح دیکھنا ہے۔ کیوں؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایسی زون میں انٹر ہو رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، آپ کو لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی آپ اٹھ نہیں سکیں گے، بیٹھ نہیں سکیں گے، یہ کام نہیں کر سکیں گے، آپ کو چیزیں بھول جائیں گی۔ جیسے جو نوجوان ہوتا ہے نا وہ کیا سوچتا ہے، جب اس کو کہا جائے کہ نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں جب امی میں آپ کی ایج میں ہوں گی، نانی دادی بنوں گی، تب میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہوگا، تب میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گی۔ اور وہاں پہ جو اس عمر کے افراد ہوتے ہیں وہ دل دل میں سوچ کے دکھی طریقے سے یہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لو اب تو مجھے رکعتیں ہی بھول جاتی ہیں، اب تو میرے سے سجدہ بھی نہیں کیا جاتا، مجھ سے بینڈ نہیں ہوا جاتا، ٹھیک ہے میں نمازیں پڑھتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے اس وقت جب میں جوان تھی تو میرا فوکس بہت زیادہ تھا۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت سوچیں اس طرح سے کہ اس چینج کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں فریش اپرچونیٹیز دے رہے ہیں کہ اس عمر میں اب ہمارے پاس کون کون سے پوٹینشیلز ہیں اور کون کون سی کمپیٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جھنجھٹ سے نکال دیا جس میں ہم گھر کو مینج کرتے تھے، جس میں ہم گھر کی صفائیاں کرتے تھے، سارا دن یہ پلان کرتے تھے ناشتہ کیا ہوگا، کھانا کیا ہوگا۔ الحمدللہ اب میں فارغ ہو گئی ہوں، مجھے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی۔ آپ دیکھیں میں اپنی فیملی میں دیکھتی ہوں کہ کچھ ایسی خواتین ہیں جو کافی سینئر عمر کے حصے میں ہیں لیکن وہ کام کر رہی ہیں۔ اچھا بہت سے لوگ ان کو جب ملتے ہیں کہتے ہیں آپ ابھی تک کام کر رہی ہیں، اتنے دکھ کا اظہار ہوتا ہے، تو مجھے پھر ان کو کہنا پڑتا ہے، میں کہتی ہوں آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ان کے پاس اب کوئی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، گھر کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی بہویں ہیں جو سنبھال رہی ہیں، ان کے بچے اب اپنے اپنے لائف میں بزی ہیں اور یہ اپنے آپ کو بزی رکھ رہی ہیں، کتنے پروڈکٹیو ہیں۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ جو بتانے والا ہے وہ پھر کہتا ہے ہاں یہ اینگل تو میں نے سوچا ہی نہیں، اور جو سننے والا ہے نا اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے کہ یس الحمدللہ میں بہت پروڈکٹیو ہوں۔ تو ہم نے چینج کو ریئلسٹک پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو کیا بتانا ہے کہ ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اور جب ہم کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو ہم نے ایک ویژن لے کے چلنا ہے، ہم نے ایک پاتھ اپنا بنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو فیل نہیں ہونے دینا۔ اس عمر میں بھی جو جو کام کرنے والے ہیں اس چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ جیسے دیکھیں بہت سا لاس ہوگا نا ہمارے لیے، جیسے فزیکل لاس ہے بہت سی چیزوں کا جو ہم نہیں کر سکتے، اسی طرح ہمارے پیارے کہیں چلے گئے ہیں دنیا سے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں دکھ بھی ہے، لونلینس بھی ہے، کئی دفعہ مایوسی بھی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو بہت ہی ایک اوور ویلمنگ سا دکھ، سیڈنس اور ایک عجیب سی بے چینی سی انسان کے اندر ہوتی ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ لیکن
اگر ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ اس عمر میں رہتے ہوئے بھی اب جو میری زندگی میں جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں، جو افراد ہیں، جو میرے پوٹینشیلز ہیں، میں اس سے بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں. جیسے میرے بہت سے ایسے ایکسپیرینسز ہیں جسے میں اور لوگوں کو سکھا سکتی ہوں. کچھ لوگ اگر میری زندگی میں نہیں ہیں تو نئے لوگ آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے انسان اس کو اون کرتا جاتا ہے، آپ کو ایک سینس آف بلانگنگ آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں نا ابھی بھی بہت کچھ سیکھ سکتی ہوں. اور اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہمارا دماغ ہر عمر میں کچھ نہ کچھ نئے نیورونز بنا کر ہمیں دعوت دیتا رہتا ہے کہ آؤ کچھ نیا کام کر لو، آؤ کوئی نئی چیز سیکھ لو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. میڈیکل پروفیشن میں نے دیکھا ہے، اور ایون کچھ اور پروفیشن میں بھی میں کچھ ایسے افراد کو جانتی ہوں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن وہ ہر ایکٹیویٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور وہ جاتے آتے ہیں ان اداروں میں جہاں کی ان کی ایکسپرٹیز ہے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کے جیسے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہو جاتے ہیں، یا ویسے بیٹھ کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو کوئی نہ کوئی چیز سکھانا شروع کر دیتے ہیں، یا جا کے جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ کہتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیسے ورک کرتی ہیں، میں نے بھی ان کو سیکھنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب انسان کو بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو یہاں پر بھی اس چینج کے ساتھ ہم ریئلسٹک پازیٹیوٹی کیسے لے کر آ سکتے ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو بتائیں کہ سارا دن پریشان رہنے سے نا کہ یہ مجھے بیماری ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا نا. اس سے بلکہ ایک نیگیٹو امیج میرے دماغ میں بنتی چلی جائے گی. تو کیوں نہ میں ایسے کروں، جب میں اپنی تکلیف کو دیکھوں تو میں سوچوں کچھ اور لوگ بھی مجھے اپنے ارد گرد نظر آ رہے ہیں جن کی تکلیف مجھ سے بھی زیادہ ہے، تو کیوں نہ جا کر میں ان کو ہیلپ کروں. اور اگر میں اپنی تکلیف اس وقت بھی کم کرنا چاہتی ہوں تو جو ڈاکٹر مجھے ایڈوائز کر رہا ہے، ایکسپرٹ مجھے ایڈوائز کر رہا ہے، تو میں کیا کروں، میں جا کر ان کو ہیلپ کروں. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے، اس چینج سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کو اپنی ایج کے لوگ دنیا سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب میں کھڑی ہوں اس لائن میں اور کسی وقت بھی میری باری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو موت کا سوچنا ہے نا، اس کو بھی انسان بہت پازیٹیو طریقے سے لے سکتا ہے. جیسے آپ لگاتار سوچنا شروع کر دیں کہ جتنا بھی ٹائم اللہ نے مجھے دیا ہے اس کو میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کیسے بناؤں، کون کون سے ایسے کام میں کر سکتی ہوں جس کی وجہ سے ٹھیک ہے مجھے جب بھی موت یاد آئے، مثلا میں نے کسی کو پڑھایا، کسی کو ایجوکیٹ کیا، کسی کا خیال کیا، کہیں میں نے پودا لگایا، کہیں میں نے کنواں کھدوایا، کسی اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کیا، ایون اپنے بچوں کو میں نے کیا کچھ سکھایا. تو مقصد یہ ہے کہ چینج کو ایکسیپٹ کرنا، یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جو لوگ چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کی زندگی میں کیا ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی پازیٹیوٹی ہوتی ہے، ایسا طریقہ ہوتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ خوش بھی رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بھی بنا لیتے ہیں. تو ہیلدی ہیبٹس ہوں، اپنے آپ کو انگیج کریں، جیسے یہ سپورٹیو صاحبان جیسا سپورٹیو نیٹ ورک ہے اس کو جوائن کریں. اسی طرح سے آپ اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کرتے جائیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ اس عمر میں بھی میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، اور اس عمر میں بھی میں اپنے تجربات سے ایک ہیلدی طریقے سے پوری سوسائٹی کو فائدہ دے سکتی ہوں. آج کے لیے یہی میرا میسیج ہے کہ چینج کو ایکسیپٹ کریں اور اسی چینج کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنی بھی گروتھ کریں، سوسائٹی کی بھی گروتھ کریں، اور اپنے رب کو بھی راضی کریں. اچھا، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں نے تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا میں نے گارڈننگ شروع کر دی، اور الحمدللہ اس سے اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ میری صحت بھی بہت اچھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ آرگینک سبزیاں اور بہت سی چیزیں میں نے اگائی ہیں، اور مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، اور اس سے میری لائف جو ہے اس میں ایک پامانی بھی ہو گئی ہے اور بہت فائدہ مند بھی ہے اور بہت خوشی کا باعث بھی ہے، اور اس کی وجہ سے میں بہت ایکٹیو ہو گئی ہوں، تو میری بہت سے درد اور بہت سی تکلیفیں دور ہو گئی ہیں الحمدللہ. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. جب ہم اپنے آپ کو کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں بزی رکھتے ہیں نا تو ہمیں ویسے بھی اپنی تکلیفیں کم محسوس ہوتی ہیں. میں سب کو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو باڈی دی ہے نا اس میں کتنے جوائنٹس ہیں، وہ اسی لیے دیے ہیں کہ ہم ہر وقت حرکت میں رہیں، کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں. تھوڑا سا ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہوں گی. ابھی پچھلے دنوں فارم اسٹوڈنٹ فلوٹ کیے تھے، دے نیڈ سم والنٹیئرس.
میں چاہ رہی تھی کہ میرا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے دین کے حوالے سے بھی اور زندگی کے بارے میں بھی، تو میں چاہ رہی تھی کہ یوتھ کے ساتھ میں شیئر کروں. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر ہمیں جو ہے نا بعض دفعہ ڈس اپوائنٹمنٹ بہت ہوتی ہے. سم ٹائمز اٹ از ویری اوور ویلمنگ. تو اس چیز کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، یہ میرا سوال تھا. اچھا، یہ بات میں آپ کو کہوں گی، ہم جب بھی کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں نا اور ہم کسی ادارے کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کا ویژن مشن کیا ہے. کیونکہ دیکھیے کرنے کو نا بہت سے کام ہوتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. میں بھی جیسے مختلف جیسے اداروں سے وابستہ ہوں یا جہاں پہ میں کام کرتی ہوں تو ان کا ایک ویژن مشن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے کسی پروگرام میں شامل کیا ہوتا ہے. اور میرے پاس بھی لوگ بہت سے آئیڈیاز لے لے کے بار بار آتے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں. تو مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کرنے کو تو میں سب کچھ کر سکتی ہوں لیکن جس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنا ہے اور وہ جو ویژن ہے اگر وہ نہیں اس سے حاصل ہو رہا، یا ہو سکتا ہے وہ حاصل ہو جائے لیکن ابھی بہت سارے اور پرائیورٹی ٹاسک ہیں جو مجھے کرنے ہیں، تو میں ابھی پہلے ان پہ توجہ دوں گی اور بعد میں سوچوں گی کہ اچھا اس کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں. تو یہ سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو میں یہ ایڈوائز کروں گی، آپ کوئی بھی ٹاپک اگر آپ کرنا چاہتی ہیں، میں تو چاہوں گی کہ جو یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے صاحبان کا، اس میں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ بات کرتی ہیں، بہت اچھے آئیڈیاز فلوٹ کرتی ہیں. آپ ضرور ایک ٹاپک پریپیئر کریں اور جب آپ پریپیئر کریں تو آپ جہاں کی جو ایڈمن ٹیم ہے ان سے بات کریں. اس کے بعد آپ ان کو ایک دفعہ دکھا کے تو ضرور یہاں پہ کریں، کیونکہ یہ وہ فورم ہے جس میں ہم فوکس ہی اس چیز پہ کر رہے ہیں. اور ہم ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ وہ افراد جو اچھی طرح سے کلیئرٹی سے کوئی اچھی سوچ آگے دے سکتے ہیں یا کوئی لوگ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی شیئر کر سکتے ہیں، ہم ان کو یہ اپرچونٹی دیں. ان کو یہی نہ لگے کہ یہ ون وے فورم ہے کہ ایک اسپیکر آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، بلکہ ان کو لگے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور ان سب کو یہ اپرچونٹی جو ہے انشاءاللہ ملنا چاہیے. لیکن دیکھیے اس کا بھی ایک وہ سسٹم ہوگا اور اس سسٹم کے ساتھ ہی جو آرگنائزرز ہیں وہی فیصلہ کر کے وہی جب اپروول دیں گے تو پھر یہ کام کیا جائے گا. لیکن آپ اس فورم سے آغاز کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ ہے میں اس ٹاپک پہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ کووڈ سے پہلے سے میں یہ سیریز کرنا چاہ رہی تھی اور میں نے کتنے لوگوں کو کتنے فورمز کو میں نے بھی یہ آئیڈیا دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے لیکن ابھی جی کیونکہ یہ کرنا ہے تو اس لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے. تو دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس وقت یہ سارا کام ہو گیا. تو ہمیں مایوس ہونے کے بجائے کیا کرنا ہے کہ اس فورم کو ڈھونڈنا ہے جہاں پر ابھی ضرورت ہے اور وہاں پہ یہ کام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی اور صحت کی تقویٰ کی بہترین حالاتوں میں رکھے. آمین ثم آمین. میں کیسے بات کر رہی ہوں، میری بڑی خواہش ہے کہ ہم جیسی ماؤں کے لیے اسپیشلی بچوں کے لیے درسگاہ ہو اور ہم حدیثیں بتائیں، نماز قرآن میں آسانیاں پیدا کریں اپنے بچوں کی، اور اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہوگا، وہ بولنا سیکھیں گے. دیکھیے آپ یہ نا مطلب آپ پیشے سے تو آپ ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ، لیکن آپ ساتھ ساتھ دین کی باتیں کرتی رہتی ہیں. جی تو جن لوگوں کو گھر میں سپورٹ نہیں ملتا وہ کیسے اپنے دین کے ساتھ جڑے، جن کے گھر میں فیملیز میں سپورٹیو ماحول نہیں ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میرے گھر میں ہر طرف سے سپورٹ ہے؟ اگر آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں گی، جتنے انبیاء گزرے اور اس کے بعد جتنے صحابہ صحابیات اور اپنے وقت کے لوگ ہیں، ہر شخص نے کوئی نہ کوئی امتحان فیس کیا ہے. دین کا امتحان ہوتا ہے اور آپ کی اپنی فیملی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. اور ایسے موقع پہ یاد رکھیں کہ ہمیں حکمت کے ساتھ اور تھوڑا سا صبر کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوتا ہے اور اپنے کام جو ہیں ان کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. تو اس طرح کے امتحان دین کے جو ہے نا ہم سب کی زندگی میں ہیں اور بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اسی میں سے راستہ نکالنا ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں یا پھر جیسے آپ کے کوئی لیکچرز ہوتے ہیں یا آپ کی جب ہم کوئی ٹاک سنتے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ پازیٹیوٹی آتی ہے، ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ہم یہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے. لیکن ہم ہر وقت پازیٹیو کس طرح سے رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ نیگیٹیوٹی تو آ ہی جاتی ہے اور پھر ہم اپنا وہ
کھو لیتے ہیں, مطلب نیگیٹو ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو آپ نے اتنی اچھی ہمیں باتیں بتائی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں نیگیٹیوٹی آتی ہے اور ہم نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز میں. لیکن آل دا ٹائم ہم کس طرح سے پازیٹیو رہ سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی پازیٹیو رہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی انسان بھی آل دا ٹائم ہمیشہ پازیٹیو نہیں رہ سکتا. آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے, نیگیٹو تھاٹس بھی آتی ہیں, کبھی کبھی کسی کے بارے میں برا گمان بھی آتا ہے. وہ بات یاد رکھیں, جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اتنے پریشان تھے کہ اگر سوچوں پہ بھی محاسبہ ہو گیا تو ہمیں تو ایسی سوچیں آتی ہیں کہ ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. تو ان کو کیا کہا گیا تھا کہ سوچ پہ محاسبہ نہیں ہے. تو سوچیں آئیں گی, نیگیٹو تھاٹس آئیں گی, نیگیٹو کبھی کبھی آپ کے اندر ڈپ بھی آئے گا. تو آپ نے دوبارہ اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوتا ہے. ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ایک پورے دن کو دیکھیں اور آپ کا ریشو جو ہوتا ہے نیگیٹو ٹو پازیٹیو تھاٹس کا وہ 3:1 ہو, یعنی کچھ جگہوں پہ آپ پریشان بھی ہوئے, کچھ جگہوں پہ آپ ڈپریس بھی ہوئے, کچھ جگہوں پہ آپ کسی چیلنج میں بھی گھرے ہوئے تھے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور بہت بڑا بڑا کوئی چیلنج تھا, لیکن آپ نے وہاں پر اپنے آپ کو تھاما اور سنبھالا اور آپ نے کہا کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی. اچھا اس وقت مسنون کام کون سے کرنے والے ہیں, اچھا میں اس سوچ اپنے آپ کو کیسے نکالوں. چاہے آپ کو ایک دن اسٹرگل کرنا پڑا, 10 مہینے کرنا پڑا, 6 سال کرنا پڑا, لیکن آپ اسٹرگل کرتے رہے اور ایک وقت آیا کہ آپ اس کو حاصل کر سکے. تو الحمدللہ. تو زندگی ایسی ہے, زندگی میں کوئی شخص بھی کلی طور پہ خوش نہیں ہوتا, کوئی شخص بھی کلی طور پہ مشکل سے آزاد نہیں ہوتا. کبھی کبھی میں کوئی چیز بتاتی ہوں تو مجھے اس طرح کا فیڈ بیک لوگوں سے ملتا ہے کہ شاید نا ڈاکٹر کنول کی زندگی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو اتنے آرام سے یہ ساری باتیں کہہ دیتی ہیں. میری زندگی میں جو چیلنجز آتے ہیں اگر کبھی میں آپ کو بتاؤں تو میرا تو دماغ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں پھٹ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. لیکن یہی ہوتا ہے کہ جو فارمولے میں آپ کو بتاتی ہوں انہی فارمولاز پہ پھر خود بھی کام کرتی ہوں, بار بار اپنے آپ کو وہی ریمائنڈر دیتی ہوں, ایسا مٹیریل پڑھتی ہوں, ایسے ساتھیوں کو کنسلٹ کرتی ہوں جو ایک اچھا مشورہ دیں اور ایک پازیٹیو مشورہ دیں, اور جہاں رونا آتا ہے وہاں رو بھی لیتی ہوں, جہاں کبھی غصہ آتا ہے مسنون طریقے سے غصے کا اظہار بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں, جہاں غلطی ہو جاتی ہے وہاں توبہ استغفار بھی کرتی ہوں. تو یہ زندگی ہماری ایسی ہی گزرتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی کمپلیٹ پرفیکٹ پیکج تو ہے ہی نہیں. ابھی اس دن میری ایک رشتہ دار تھی, ان سے بات ہو رہی تھی تو اتنے سارے کوئی فیملی چیلنجز, تو میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں میں تو اسی نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان ہی لیتے رہیں گے, اور کوئی بہت سارے معاملات میں نتیجہ جو ہے نا اس دنیا میں وہ نہیں آئے گا جو ہم چاہ رہے ہیں. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے, جو ہم چاہتے ہیں وہ صرف جنت میں رکھا ہے. تو ہم بس یہ کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش اور امتحان میں پورا اتار دے اور مجھے اس جنت تک پہنچا دے اور مجھ سے راضی ہو جائے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جو اس دنیا میں امتحان ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں لائف اینڈ ڈیتھ ایشو ہے یہ. اگر یہ جو میرا مسئلہ ہے نا یہ نہ حل ہوا نا, میرا شوہر نہ ٹھیک ہوا, میری بیماری کا یہ مسئلہ نہ حل ہوا, میرے جو خاندان میں تعلقات کی خرابی چل رہی ہے اور وہ نہ ساری ٹھیک ہوئی, تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے, میری زندگی ختم ہو جانی ہے اس پہ. نہیں, ایسے نہیں ہونا. کئی مسئلے آپ کی زندگی کے ایسے ہوں گے جو آخری سانس تک آپ کو اتنا پریشان کریں گے. کچھ افراد ہوں گے, کچھ آپ کی اپنی انر سٹرگلز ہوں گی, آپ ساری زندگی اس چیز کے ساتھ لڑتے رہیں گے کہ مجھے یہ سوچ نہیں آنی چاہیے, مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ ہوگا. آپ دیکھیں صلہ رحمی کی کتنی امپورٹنس ہے, اور کبھی کبھی آپ کے اپنے کسی پیارے رشتہ دار پہ آپ کو اتنا غصہ آیا ہوتا ہے آپ کو ان سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا. یہ سب فیزز آتے ہیں ہم پہ. اگر آپ جو پڑھیں احادیث کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام تو بڑا نیچرلی ان سب چیزوں کو لیتے تھے کہ یہ سب چینجز ہمارے اندر آتی ہیں, یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, لیکن اصل امتحان کیا ہے کہ ہم نے وہاں پر کیا کیا ہم نے سنت کے مطابق کیا. قرآن کا ایک اصول سمجھ لیں, رزلٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ سب کچھ سنت کے مطابق کریں, اللہ کے حکم کے مطابق کریں, رزلٹ نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اس رزلٹ کے ساتھ 100% نہیں جوڑا ہوا. کئی دفعہ مثلاً آپ دیکھیں, آپ ساری زندگی اپنی ساس کی خدمت کرتی رہیں, شوہر بہت ڈیفیکلٹ تھا, اس کو برداشت کرتی رہیں, شوہر نے آخری سانس تک آپ کو کبھی بھی ایکسیپٹنس نہیں دی, ساس بھی ہر وقت آپ کی برائی کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی, اور آپ کہتی ہیں وہ ان لوگوں کو تو میں خوشی نہیں کر سکی, میں نے اتنا کچھ کیا, لیکن آگے جا کر اللہ نے آپ کو بہت اچھی تابعدار اولاد دے دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کا بڑھاپا بہت اچھا کر دیا. اب آپ اس کو تو ریلیٹ نہیں کر پا رہی ہیں,
لیکن آپ بس ویسے سوچتی رہتی ہیں سارا دن بیٹھ کے. آپ کے بچے بھی کہتے ہیں امی آپ نہ پریشان ہوا کریں, آپ کہتے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے میں جہنم میں جاؤں گی, میرے تو میاں ہی مجھ سے راضی نہیں تھے, میری تو ساس ہی نہیں خوش ہوئی, پتہ نہیں میں نے کس چیز کی کمی چھوڑی. تو ہر جگہ پہ اپنے آپ کو روک کے بس یہ کہہ دیا کریں کہ مجھے جو ہے نا بس اپنا کام پورا کرنا ہے قرآن و سنت کے مطابق, اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز مجھ سے مس ہو گئی ہے میرے رب مجھ سے کروا لے. یہ نہ ہو کہ میں زوم میں بیٹھی رہوں کہ میں بڑی چیز ہوں, میں نے سب کچھ ٹھیک کر لیا. تو بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کھڑا کر لیں, باقی سب چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی, پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. کمل جی بس میرا یہ کوشچن تھا, جو میری ہے 14 ایئر کی بیٹی ہے, تو بس اس کے ریلیٹڈ تھوڑا سا آپ گائیڈ کریں نا. آپ کو پتا ہے نا ٹین ایجرز تھوڑے سے ضدی ٹائپ ہے, مطلب الحمدللہ سب باتیں سنتی ہے بٹ اس کو سمجھانا, اس کی روز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ آج وہ آج یہ, تو اس طرح سے میں بھی کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ کس چیز کے لیے ہاں بولوں کس چیز کے لیے نہ بولوں. دیکھیے اس سلسلے میں نا بہت آسان فارمولہ ہے. جس عمر کا آپ کا بچہ ہوتا ہے نا, آپ اس کے بارے میں ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھ لیا کریں. انٹرنیٹ پہ جائیں اور ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھ لیں کہ 14 ایئر کا بچہ, اس کے جذبات کیسے ہوتے ہیں, اس کی پرسنالٹی کیسے ہوتی ہے, وہ کیا کچھ کرتا ہے. اور پھر جو بچہ آپ کو مثلاً آپ نے کہا کہ روز ایک نئی ڈیمانڈ, تو آپ لکھیں کہ اگر ٹین ایج بچہ روز ایک نئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. آپ کو ساری ٹپس مل جاتی ہیں, اور آپ اس مسئلے کے مطابق جو آپ کو ٹپس ملتی ہیں آپ اس کو ہینڈل کریں. جب آپ اس کو ہینڈل کریں گی تو آپ کو انشاءاللہ رزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. جی ابھی جیسے ابھی اس کی فرینڈ کی برتھ ڈے, اب اپنے برتھ ڈے سے سیلیبریٹ کرتے نہیں ہیں. اب وہ بولے کہ بھائی میرے کو اس کو لپ لائنر دینی ہے یا پھر اس کو لپ گلوز دینا ہے. میں بولوں بیٹا نہیں, ہم لوگ یہ دے, چلو ٹھیک ہے آپ دے دو, بٹ یہ سب چیزیں نہیں دینی ہے. تو وہ مطلب میں کیسے اس کو بریف کروں, کس طرح سے سمجھاؤں نا, وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کبھی کبھی, کیونکہ برانڈ اور وہ چیزیں بچوں کو اتنی حائل کر لیا ہے نا بچوں اس چیزوں نے, تو بہت کنفیوزنگ ہو جاتا ہے میرے لیے. مجھ سے اگر آپ پرسنلی پوچھیں تو میں اس کو مائکرو مینجمنٹ کہتی ہوں. جب آپ مائکرو مینجمنٹ میں چلے جاتے ہیں نا, ایک چیز پہ, یہاں پہ ہاں یہاں پہ نہ, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, سوسائٹی کچھ اور سکھا رہی ہے, تو یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. پیرنٹ ہونے کے ناطے میں نے پرسنلی ہمیشہ اپنی ترجیحات کو کلیئرٹی سے سیٹ کیا ہے. مثلاً ٹین ایج میں آ کر میری ترجیحات میں ہمیشہ سے کیا رہا ہے, نمبر 1 میرا بچہ نماز پڑھ رہا ہو, نمبر 2 میرے بچے کو قرآن سے اور اللہ کے حکم سے محبت ہو, نمبر 3 میرا بچہ جو ہے رسپیکٹفل ہو, میری بات سنے, میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرے. ان ایریاز پہ میں نے فوکس کیا ہے. اب نماز پڑھانے کے لیے میں نے ہمیشہ پیار محبت سے بات کی. قرآن سے ان کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ان کو ویکلی ایک قرآن کلاس میں رکھا, اور ہمیشہ ان سے جب بات کی تو اس طریقے سے کی کہ ان کو بات سمجھ آئے. اب آپ دیکھیں بچے اگر کہتے ہیں کہ جی میری فرینڈ ہے اس کو میں نے ایک گفٹ دینا ہے, میں کہتی ہوں دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ قرآن پڑھتے رہیں گے اور وہ نمازوں پہ رہیں گے, آہستہ آہستہ جب وہ اس عمر سے آگے بڑھیں گے تو ان کو اللہ کا بندہ بننا آئے گا. جب میں ہر چیز کو ایشو بنا دوں گی, ہر بات پہ گھر میں لڑائی جھگڑا اور کیوں اور وائی ناٹ اینڈ وائی یو ناٹ الاؤ می, اور سب بچے کر رہے ہوتے ہیں, یہ باتیں آئیں گی تو کیا ہوگا, بچہ نمازیں بھی چھوڑ دے گا, بچہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دے گا, بچہ میری رسپیکٹ کرنا بھی چھوڑ دے گا. اور جب وہ یہ کام کرے گا تو جو میں بیسیکلی آگے جا کے حاصل کرنا چاہ رہی ہوں وہ سارے مسئلے ہونے شروع ہو جائیں گے. تو میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے اٹھا لیتی ہوں. جب میں اٹھاتی ہوں تو آہستہ آہستہ بچے سیکھ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. یعنی اسلامک چیزیں اسپیشل نیڈ بچوں کو کیسے سکھائی جائیں. جو اسپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی اسپیشل نیڈ کتنی ہے اور وہ کتنا کام کر سکتے ہیں. دیکھیں ان کے اوپر سے تو اللہ نے بھی قلم اٹھا لیا نا, ان کا تو اتنا بڑا ٹیسٹ ہی نہیں ہے, تو ہمیں ان کے لیے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. جیسے ان کو قرآن کی تلاوت آپ سناتے رہیں, ان کو بیسک مینرز کی ریپیٹیشن کرتے رہیں, لیکن اگر وہ نہیں کر پا رہے تو آپ اپنے آپ کو بتائیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں اللہ کو بھی پتہ ہے نا کہ وہ کتنی ان کی کیپیبلٹی ہے. آپ دیکھیں کسی شخص کا بھی جو ٹیسٹ ہوگا نا آخرت میں, کمپیریزن میں نہیں ہوگا. جیسے ہم زندگی میں کمپیریزنز کرتے ہیں, تم نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, یہ کر رہا ہے, یہ نہیں کر رہا. ہمارا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کمپیریزن میں نہیں ہوتا. ہمارا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, میں کیسی ہوں, میرے حالات کے مطابق میں نے اللہ تعالیٰ نے جو بھی فارمولاز دیے ان کو صحیح اپلائی کیے کہ نہیں کیا.
میرا پچھلا کل کیسا تھا اور آج والا کل کیسا ہے، اس میں کوئی بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. تو اگر میں اسٹرگل کر رہی ہوں لیکن میں گیو اپ نہیں کرتی اور میں اللہ سے اپنے رابطے کو کمزور نہیں ہونے دیتی اور کوشش کرتی رہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ چاہیے. تو ہم ایسی باتوں پہ نہ پریشان ہوں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، ان باتوں پہ پریشان ہوں جو ہمارے بس میں. اب یہ ہو جاتی ہے پرابلم جب آپ کے بہت کلوز جو ہوتے ہیں وہ آپ کا دین میں تھوڑی ہیلپ نہ کرے بلکہ الٹا اس کا کچھ اپوزٹ ہی کرے، تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے بہت بڑی. پھر کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بھی جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ دین کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ لوگ اس کا اپوزٹ کر رہے ہیں، تو ڈیپینڈ کرے گا نا سینیریو کیا ہے. اور اگین وہی بات ہے، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں، تو ہم کئی دفعہ آ بیل مجھے مار کرتے ہیں، غلط موقع پہ صحیح بات جو ہے نا بول رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بہت ٹیکنیکلی اپنے آپ کو ساؤنڈ کرنا ہوتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے میں اسی چیز کی مکلف ہوں جو میں کر سکتی ہوں. جو میں نہیں کر سکتی میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ دیکھیں اگر کوئی بہت ہی گھر والے کنٹرولنگ ہیں اور آپ کو کسی ایسے کام کو کرنے کو کہتے ہیں جو کہ بالکل جائز نہیں، درست نہیں، اور آپ کا بس ہی نہیں چل رہا اور آپ کراہت کے ساتھ کرتی ہیں، تو علماء اس پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کراہت کے ساتھ کریں تو آپ کے اوپر اس کا حساب نہیں آتا. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ ایک جنیرک بات مجھ سے پوچھ رہی ہیں، آپ کو چاہیے کہ کسی عالم دین کے پاس جائیں اور اس سے ایگزیکٹ بات پوچھیں کہ مجھے کون سی چیز بادر کر رہی ہے، اور ان سے حکمت کا طریقہ سیکھیں کہ کیسے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو ضرور سب لوگ گائیڈنس دیں گے. میں نے آج پورے پروگرام میں تھوڑا سا یہ دیکھا کہ زیادہ پریشر جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے کہ جو کرنا چاہ رہے ہیں دین کی طرف موسٹلی، لیکن وہ جا نہیں پا رہے ہیں. مجھے اپنی زندگی یاد آتی ہے کہ میں جب ینگ ایج میں تھی تو مجھے بہت کبھی کبھی یہ ہوتا تھا جیسے موٹیویشنل ٹاکس سنے، ایسے سب میلادوں میں گئے اور سب تو عبایا پہننے کے لیے. لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ میں اگر خود چاہتی نا تو کر سکتی تھی، لیکن میرے شوہر کو وہ پسند نہیں تھا عبایا وغیرہ پہننا، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں کیونکہ تم تھوڑے دن پہنو گی پھر چھوڑ دو گی، تو اگر مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے مجھے پتا ہے تم نہیں کرو گی. تو میں ہمیشہ پھر سب کو یہ کہہ دیتی نہیں میرا تو دل کر رہا ہے لیکن میرے شوہر اجازت نہیں دیتے. لیکن وہ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ میری ہی غلطی تھی، کیونکہ ایک اسٹیج آئی جب مجھے وہ کرنا تھا اور میرا دل کیا اور مجھے پتا چلا کہ یہ ضروری ہے میرے لیے، تو وہ میں نے کیا اور میں آج تک کر رہی ہوں الحمدللہ. تو اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. جی جی بالکل بالکل درست آپ بول رہی ہیں. الحمدللہ. مطلب میں سوچ رہی تھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں کتنی ہمارے ساتھ مثالیں ہیں کہ ان سے زیادہ ایکسٹریم ماحول تو کسی کو بھی نہیں ملا، لیکن انہوں نے کام نہیں چھوڑا. تو میرے خیال میں یہی ٹیک اوے ہمارا کہ بس سر جھکا کے کام کرتے جائیں اور منزل تک پہنچنے والا خود ہی پہنچا دے گا ہمیں منزل پہ، لیکن کام ہمیں نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت میں. جی بالکل، اپنی گروتھ کے اوپر آپ تھرو آؤٹ کام کریں، اس چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے. جب بھی ہم ہیلپ لیسنس میں جاتے ہیں نا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.